माह रजब के इस बाबरकत दिन में सूरह कौसर का नायाब वजीफ़ा 700 अरबी मांगो अल्लाह पाक देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सूरह कौसर का नायाब वजीफ़ा 800 साल पुरानी किताब से मिला। माह रजब के इस बाबरकत दिन में इस तस्बीह का जो ख़ास अमल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये आज के दिन के हवाले से है। इस दिन ये वजीफ़ा कर लेना, इंशाअल्लाह एक ही दिन के अंदर ही मुआज़ा देखना। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफ़ा कर कर के थक गए हैं, लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिलती। इनके रास्ते में इस तरह की रुकावटें हैं, इस तरह की बंदिशें हैं, तो इनके लिए ये अमल है, वो इस वजीफ़े को कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मुआज़ा फ़रमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फ़रमाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुसलमानों में से जो अल्लाह के दीन की मुखालफत करे, इसे कत्ल कर दो। और जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहेगा, इसका मुआख़ज़ा करने का किसी को हक़ नहीं, मगर जो कोई हद को पहुँचने वाला जुर्म का इर्तिकाब करे, इस पर हद कायम की जाए। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम होता है कि तौहीद और रसालत के ऐलान के तौर पर अहद नबवी में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल होते थे। सूरह कौसर का ये वजीफ़ा इंतहाई ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। इसके बाद खुद मुआज़ा देख लेना। इस वजीफ़े को हरगिज़ मत छोड़ना। खुदा की कसम, जितनी दौलत चाहोगे इंशाअल्लाह अल्लाह इससे ज़्यादा देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने वसी ख़जानों से अता करेंगे। ये सूरह कौसर का वजीफ़ा है, ये बेहद कीमती है। इसको बताए गए तरीके के मुताबिक कर लो, जो मांगोगे एक दिन में मिलेगा। आज़मूदा वजीफ़ा है। जिन्होंने ये वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में कर लिया, इनको पूरी ज़िंदगी में दौलत की, रिज़्क़ की कभी भी कमी नहीं रही। जितना इन लोगों ने मांगा, इससे कहीं ज़्यादा अल्लाह पाक ने इन्हें अता कर दिया। अल्लाह पाक का इरशाद है, कह दीजिए कि बेशक मेरा रब ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। और जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो, अल्लाह इसका पूरा पूरा बदला देगा, और वो सबसे बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। यानी ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें कि बेशक मेरा रब जुल जलाल अपने बंदों में जिसके लिए चाहे अपनी हिकमत के मुताबिक रिज़्क़ वसी फरमाता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। और ए लोगो, जो चीज़ तुम अल्लाह ताला की राह में खर्च करोगे, तो वो दुनिया में या आखिरत में इसके बदले में और देगा, और वह सबसे बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। क्योंकि इसके सिवा जो कोई किसी को देता है, तो ख्वाह बादशाह, लश्कर को, आका ग़ुलाम को या साहिब ख़जाने अपने अयाल को, वो अल्लाह ताला की पैदा की हुई और इसकी अता फरमाई हुई रोज़ी में से देता है। रिज़्क़ और इससे फ़ायदा उठाने के असबाब का खालिक अल्लाह ताला के सिवा कोई और नहीं, वही हकीकी राज़िक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, खर्च करो, मैं तुम पर खर्च करूँगा। बेशक अल्लाह ताला ही रिज़्क़ देने वाला है और सबसे बेहतरीन राज़िक है। और ज़मीन पर जितने भी चलने फिरने वाले हैं, इन सब की रोज़ियाँ अल्लाह ताला के ज़िम्मे हैं। सबको रिज़्क़ अल्लाह ताला ही देता है, और यकीनन किसी लालची का लालच अल्लाह ताला के रिज़्क़ को ज़्यादा नहीं कर सकता, और ना ही किसी नापसंद करने वाले की पसंदीदगी इसे हटा सकती है। और ये अल्लाह की हिकमत है कि इसने रिज़्क़ के मामले में लोगों में फ़र्क रखा, तो वो जिसे चाहे ज़्यादा रिज़्क़ अता फ़रमा दे, जिसे चाहे कम रिज़्क़ अता फ़रमा दे। वही मालिक है, वही खालिक है। वही एक कौम के राज़िक में कशीदगी कर देता है, तो दूसरी कौमों के रिज़्क़ में तंगी फरमा देता है। ये सब कुछ अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय दुआ करने के, सिवाय अल्लाह पाक से मांगने के। एक हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो चीज़ तुझे जन्नत के करीब कर सकती है, इसका मैंने तुझे हुक्म दे दिया है, और जो चीज़ तुझे जहन्नम के करीब कर सकती है, इससे मैंने रोक दिया। यकीनन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल में ये बात डाली है कि कोई भी जान इस वक्त तक फौत नहीं हो सकती, वो भी इंसान इस वक्त तक इस दुनिया से नहीं जा सकता जब तक कि वो अपनी रोज़ी पूरी ना कर ले और सारा रिस्क खा ना ले। तो तुम इसका तकवा इख्तियार करते हुए रोज़ी का हसूल अच्छी तरह करो, और तुम किसी को रोज़ी का लेट और कम हो जाना इस बात पर ना उभरे
کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے روزی حاصل کرنے لگ جاؤ، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اللہ پاک نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں، رزق کی تنگی ہوتی ہے، تو ہم گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم ناجائز کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور حرام اور حلال کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ یاد رکھیے، رزق وہی اچھا ہے، وہی فضیلت والا ہے، وہی انسان کے لیے فائدہ مند ہے جس کو استعمال کرنے سے دنیا میں بھی آسان ہو جائے اور آخرت میں بھی آسان ہو جائے۔ رزق کی کمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ انسان کے خرچ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ساری مخلوق کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق پورے سال کا رزق نازل فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے رزق میں برکت اور ترقی چاہتے ہیں تو غریبوں میں، مسکینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا دیا ہوا رزق خرچ کیا کریں، تاکہ اللہ ہمارے رزق کو اور بڑھا دے، مزید بڑھا دے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم تو صاف صاف غلطی پر ہو۔ ایک کسان کو دیکھ لیجیے، وہ ایک بوری بیج کی کھیت میں بوتا ہے اور فصل اگ جانے پر وہ ایک بوری کی جگہ 70 بوریاں لے کر گھر واپس لوٹ جاتا ہے، محنت کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں یہ ایک بوری کا بیج کھیت میں پھینک دوں گا اور پتہ نہیں مجھے ملے گا کہ نہیں، تو پھر وہ اس کے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح جب ہم غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کریں گے تو اللہ پاک 1 روپے کا اجر 70 گنا زیادہ بڑھا کر دیتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رزق کی تنگی کو ختم کرنے کے بارے میں بتائیں گے، اور رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری نہیں رہے گی، اور کاروبار ہے اس میں ایسی برکت آئے گی کہ پھر سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گا۔ رزق میں برکت کے لیے ارشادات ہیں کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے عمل کرنے سے روزی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، برتنوں کو صاف رکھنا اور گھر کے دروازے کے آگے جھاڑو دینا رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ حضرت امام موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امانت کو پلٹانا اور سچ بولنا رزق میں اضافہ کرتا ہے، جبکہ امانت میں خیانت کرنا اور جھوٹ بولنا غربت اور نفاق کا ذریعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کسی نے خدمت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ طہارت کے ساتھ رہو تاکہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ آج کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے، چاہے رات کو یا دن میں یا تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک نماز پڑھنے والا پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیے، ثواب کی نیت سے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پر کثرت سے پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی اکرم اللہ فرماتے ہیں، طلب مغفرت کرنا اور استغفار روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 4 چیزیں رزق میں اضافہ کرتی ہیں: اچھے اخلاق، ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، دوسروں کو تکلیف نہ دینا اور بے تابی سے بچنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سحر خیزی بابرکت عمل ہے اور تمام نعمتوں سے خصوصاً رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ دینی بھائیوں کی عدم موجودگی میں ان کے لیے دعا کیا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے رزق تمہاری جانب امڑ آئے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ کرنا ہے، وہ سورہ کوثر کا ایک ایسا مختصر عمل جس سے کاروباری رکاوٹ، بندش، نکاح، محبت، خاتمہ،
بے روزگاری نافرمان اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے لاجواب عمل ہے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ایک دانے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور تسبیح کے دوسرے دانے پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اسی طرح ہر دانے پر سورہ کوثر اور کلمے کا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے کتنی دفعہ کرنا ہے یہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہ پاک سورہ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ فضائل ہیں جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور آخرت کے فضائل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا و آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے، اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے طلب کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اپنے حقوق معاف فرما دے گا۔ حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کا ادا کیا جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ جو ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس وظیفے کو ایک دانے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے اور دوسرے دانے پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے یہ ایک پوری تسبیح جو ہے سورہ کوثر کی پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے پورے کلمے کی پڑھنی ہے، اور جب آپ اس کو پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر رو کر آپ نے اپنے رب سے اپنے مشکلات کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی کامیابیوں کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے رزق کی تنگی کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کی تنگی کو ختم کر دے گا، آپ کے کاروبار میں برکت دے گا، آپ کی مشکلات کو آسان کر دے گا، آپ کے کاموں میں جو رکاوٹیں اور بندشیں ہیں ان کو ختم کر دے گا، آپ کے کاروبار میں وسعت پیدا کرے گا۔ آپ حقوق العباد ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی ہر نعمتوں سے، ہر رحمتوں سے نوازے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر میری ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔